بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلا من غفور الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، برادر مکرم مولانا ناصر مدنی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اچانک نعمت عظمیٰ کے طور پر، نعمت غیر مترقبہ کے طور پر آپ کی اطلاع ملی، جامعہ صدیقیہ آپ تشریف لائے۔ یہاں کے اساتذہ اور طلباء سب کے لیے باعث خوشی ہے کہ آپ نے اپنی زیارت سے اساتذہ اور جامعہ کے طلباء کو مستفید فرمایا۔ مولانا کا تعارف اور مولانا کی خدمات وہ جدید میڈیا سے جن حضرات کا تعلق ہے، جو وابستہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ مولانا کی آواز اور ان کی فریاد اور ان کے وہ بیانات کہ جن میں کسی قسم کی چونکہ چنانچہ والی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، گول مول نہیں، بات صاف کرنے والے شاید ہی ہمارے علماء طبقہ میں بہت تھوڑے ہی افراد ہوں جو صاف صاف بات کریں اور منکر کو منکر ہی کی شکل میں پیش کر کے اس پر نکیر کریں، اور یہ کہ کسی قسم کی کوئی لچک اللہ رسول کی باتوں میں کسی کے لیے اور کسی فاحش کے لیے اور کسی یہ کہ فسق و فجور والے کے لیے کوئی لچک پیدا نہ کرے اور اس کے لیے کوئی آسانی کی صورت تلاش نہ کرے اور اس پر نکیر کر دے۔ بہت کم ہی علماء ہیں، ورنہ گول مول کرنے والے بہت ہی ہے۔ مولانا کی آمد پہ مجھے بھی خوشی ہے، اساتذہ کو بھی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں مزید تازگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی سینوں کو بھی کھول دے علوم نبوی، علوم الہیہ، علوم سماویہ سے، اور آپ کے علوم سے اللہ تعالیٰ خلق خدا کو مستفید بھی فرمائے۔ مولانا کی آمد ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہم آپ کا شکریہ ادا کر بھی نہیں سکتے۔ امید یہ ہے کہ ادارے کو اپنا سمجھ کر کے آئندہ بھی مولانا تشریف لاتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، جتنے میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی، طول و عرض میں پھیلے ہوئے میرے چاہنے والے، آپ کا ناصر مدنی آج یقین میڈیا سے اور علامہ ناصر مدنی آفیشیل چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں کراچی میں اس شخصیت کے پاس آیا ہوں جو سوشل میڈیا پہ اور مدارس کی دنیا میں اور علم کی دنیا میں اور جتنے پاکستان میں کبار دین سے فیض حاصل کرنے والے فضلاء علماء، میں ہزاروں میں کہوں تو کنجوسی ہوگی، لاکھوں لوگ ان سے دین کا، حدیث رسول کا، قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں فقہ ان کے علوم حاصل کر کے پوری دنیا میں آج علم کی شمع جلائے ہوئے ہیں۔ میری مراد میرے ساتھ کراچی میں جامعہ صدیقیہ، جو ایک کراچی کے دور دراز علاقے میں ایک نئی سٹی، نیا دیس اور نیا ایک جیسے بحریہ کراچی میں ایک نیا شہر بسا ہے، تو یہ دین کی وجہ سے، اسلام کے اس قلعے کی وجہ سے، جامعہ صدیقیہ کی وجہ سے یہاں بھی میں نے دیکھا نئی آبادی جو ہے شروع ہوئی ہے۔ مگر خوش قسمتی ہے اس علاقے کی کہ ادھر وہ مرکز ہے جہاں 400 لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میری 400 یہ دورہ حدیث کی تعداد ہے، صرف ان طلباء کی
جو صرف دورہ حدیث کرنے کا، اور بڑے بڑے مدارس میں اتنی تعداد نہیں ہوتی جو میری مراد آپ سمجھیں گے ہوں گے کہ کون سی شخصیت کے پاس مدنی صاحب آئیں کہ جن کے پاس ایک نئی سٹی میں ایک مرکز کی وجہ سے نئی آبادی ہو اور دین کی اشاعت ان کی وجہ سے کروڑوں لوگوں میں جائے، اور جہاں جہاں وہ فاضل جاتا ہے وہاں ایک مرکز قائم ہوتا ہے۔ میری مراد جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، شیخ الحدیث و تفسیر، اور پاکستان کا بہت بڑا نام جناب حضرت علامہ منظور مینگل صاحب، منظور احمد مینگل صاحب، جو بلوچوں کی آن شان نہیں بلکہ پورے اسلام کے چاہنے والوں کی، جو دبنگ صورت میں قول قولاً سدیدہ سچی اور سیدھی بات سننے والے لوگ ہیں، ان کے حلقہ احباب میں موجود ہیں۔ آج میں ان کے مرکز میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دوں گا کہ دیکھیں، آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مگر جہاں آپ ڈرائیونگ کر کے جائیں تو رستے میں آپ اپنے گھر میں سے نیت کر لیں کہ جتنے کبار علماء کرام میرے رستے میں آئیں، اگر میرے پاس اپنی کنویس ہے تو میری گاڑی کا سٹاپ وہاں ہو، اور وہاں ان کے علم سے، ان کے تجربے سے میں استفادہ حاصل کروں کہ جس مشکلات سے گزر کر وہ کامیابیوں کے رستے پہ پہنچے، وہ آپ کو بن مشکلات سے پہلے بتا دیں گے کہ آپ نے یہاں رکنا ہے، یہاں گڑا ہے، یہاں آپ کے لیے یہ رکاوٹ بن سکتی ہے، تو آپ کو بن نقصان کے وہ کامیابی کا مینار ملے گا جس مینار پہ پہنچنے کے لیے مینگل صاحب نے اپنی زندگی خرچ کی۔ اپنی زندگی میں جتنی مشکلات اٹھائی، یہ فائدہ مجھے ملے گا کہ ان سے میں نے وہ استفادہ کیا۔ اسی طرح میں اپنے چاہنے والوں کو بولوں گا کہ آپ اپنے سے بڑوں سے جب بھی ملیں، جیسے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضیاء القاسمی صاحب جو بہت بڑے اپنے دور کے طوطیے پاکستان تھے، فیصل آباد میں، غلام آباد ان کا مرکز، جب بھی فیصل آباد جاتے تو شہید ملت ان کے گھر ٹھہرتے، ان کے پاس کھانا کھاتے۔ تو مینگل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم بھی علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھنے کا، ملنے کا اور ان سے بات کرنے کا ہمیں استفادہ حاصل ہوا اور بات کرنے کا موقع ملا۔ تو میں اپنے چاہنے والوں کو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے حالات یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ اب اس مسالک کے اندر رہ کر اپنے ایک دوسرے علماء کو برداشت نہ کریں۔ جیسے میں اہل حدیث ہوں، حضرت صاحب دیوبندی مکتبہ فکر سے ہیں، مگر ان کے الفاظ میں جہاں بھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا وہاں قرآن و سنت دین اسلام کا پرچم نظر آیا۔ تو لوگ ان کو ان کے دبنگ لہجے سے، یہ کرونا وائرس کے دوران کئی موقع آتے ہیں، ان کا موقف جب آتا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں، لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ اپنے بڑوں سے سیکھو۔ جیسے علامہ ساجد میر صاحب ہیں، انہوں نے بڑے بڑے دور میں اسمبلی میں بھی حق بات کہی، بڑے بڑے وقت کے جابروں کے سامنے۔ تو اس دور میں ان جیسے علماء کرام کے پاس آنا میں سعادت سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ہر دور میں دبنگ موقف پیش کیا، اور میں مینگل صاحب کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے موقف کا لوگوں کو انتظار ہوتا ہے۔ آپ جیسی شخصیات اللہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے کہ پوری دنیا میں آپ اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور سیکولر اور لبرل خاص کر کے آپ کو اپنے نشانے پہ رکھتے ہیں، اور آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں بھی دبنگ بات کرنے والا کوئی، اس دور میں بات کرنے والا کوئی آدمی موجود ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے چاہنے والے انشاءاللہ حضرت کے علم سے استفادہ کریں گے، اور جتنے حضرت کے چاہنے والے ہیں وہ بھی یہ میرا پیغام نوٹ کریں۔ آپ بھی جدھر جائیں، جہاں جائیں، آپ میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے سے بڑے جتنے مسالک کے علماء ہیں ان سے ملا کریں۔ ہمارے پہلے اسلاف علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن گزرے، اور پھر سید داؤد غزنوی شیخ الحدیث و تفسیر، بہت بڑے اپنے وقت کے عالم اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے میر تھے پہلے پاکستان میں۔ انہوں نے کبھی ان کی مسجد میں چلے جانا اور کبھی انہوں نے ان کی مسجد میں آنا۔ تو میں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دوں گا کہ آپ اسی طرح جب بھی کسی شہر میں ٹریول کریں تو آپ کا پہلا سٹاپ علم ہونا چاہیے، کہاں کہ وہ بڑے عالم جہاں سے گزر کر ادھر پہنچے وہ آپ کو بنا نقصان کے وہ چیزیں بتائیں اور آپ اس کو کاپی کریں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ مفسر قرآن جو اس دور کے بہت بڑے مفسر ہیں اور 400 بچوں کو دورہ حدیث کرا رہے ہیں، کہ وہ دعا کریں ہمارے لیے اور ملک پاکستان کے لیے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ یہ میرے ساتھ محب اللہ صاحب آئے ہیں، یہ مرکزی جمعیت کے
سینئر نائب امیر ہیں کراچی میں، اور جناب جی حرمت سے ٹھار ویلفیئر ایسوسی ایشن، یہ میرے چاند عبد الوہاب صاحب بھی یہ مرکزی جمعیت حدیث کے نائب ناظم اعلیٰ ہیں کراچی کے، یہ سارے ہم وفد کی شکل میں آئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ یہ حضرت صاحب کے ساتھ مجھے ملایا انہوں نے اور لے کر آئے، اور خصوصی عبید الرحمن فروقی صاحب جو ہیں یہ بہت بڑے ایک عالم ہیں اور رائٹر ہیں اور بڑے ملنسار ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے حضرت سے میری ملاقات کرائی، اور حضرت صاحب سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ یہ مسالک میں یہ جو تعصب کی جنگ ہے یہ نکلے اور علم کے حسن میں آئیں، اور ایک دوسرے کی بات کو علم سے سنیں، علم سے کریں، برداشت کریں ایک دوسرے کو، اور ملتے جلتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم احفظ جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من جمیع الآفات والبلیات۔ اللہم احفظ العلماء والمدارس والمعاہد الدینیۃ كلها۔ اللہم احفظ الحرمین الشریفین واہلہما من جمیع الآفات والبلیات۔ اللہم احفظ المسجد الاقصی واہلہ من جمیع الآفات والبلیات۔ اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک ولا یخافون لومۃ لائم من کانوا وانما کانوا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ پروردگار برادر مکرم مولانا ناصر مدنی صاحب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس طرح یہ کہ طلباء اور اس ادارے کی یہ کہ ہمدردی کی عقیدت لے کر آپ حاضر ہو گئے، پروردگار اپنی شان کے مطابق ان کی جھولی بھر دے۔ اے اللہ ہم سب کی دستگیری فرما دے، امت مسلمہ کے حالت زار پر رحم فرما دے، اس امت کی مدد فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، مراکز دینیہ، خانقاہیں، مدارس، مساجد سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے اس ملک مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان کی حفاظت فرما دے، اندرون بیرون ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے، پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ہمارے درمیان میں جو کچھ دوریاں ہیں ان دوریوں کو پروردگار یہ کہ دور فرما دے، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے، نفرتیں دور کر دے، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑ دے، آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے، ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو اور آپ کی جماعت پاکیزہ جماعت کو پہنچا دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔